السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ایم ڈاکٹر عادل DHMS۔ میرے یوٹیوب چینل کے تمام دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔ آج میں ایک ایسے ٹاپک پہ بات کروں گا، اکثر اوقات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کافی ڈاکٹرز کے پاس ایسے پیشنٹ آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی ایسی میڈیسن دیں جس سے ہمارے جو ہوائی کبوتر ہیں وہ اپنا اڑان بہتر بنا سکیں۔ تو کافی جو دوست ہیں وہ اپنے کبوتروں کے لیے ایلوپیتھک میڈیسن کا استعمال کرواتے ہیں۔ تو جو یہ ایلوپیتھک میڈیسن ہوتی ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کا سائیڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے، اور کچھ دوست اپنے ہوائی کبوتروں کو اپنا انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں۔ تو آج ان بھائیوں کے لیے میں ایک ہومیوپیتھک کی میڈیسن لے کے آیا ہوں۔ ہوائی کبوتر کی پرواز اڑان کو بہتر بنانے کے لیے ہومیوپیتھک ادویات کا استعمال بعض کبوتر پالنے والے کرتے ہیں تاکہ ان کے کبوتر صحت مند، طاقتور اور زیادہ دیر تک اڑنے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو ان کے لیے میں کچھ ہومیوپیتھک کی میڈیسن آپ لوگوں کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ سب سے پہلے ہماری جو میڈیسن ہے وہ ہے آرنیکا مونٹانا 30 کے اندر تھکن کم کرنے، پٹھوں کی مضبوطی اور چوٹ کے اثرات دور کرنے کے لیے یہ آرنیکا مونٹانا زبردست میڈیسن ہے۔ نمبر 2، چائنا 30 کے اندر، یہ آپ کمزوری ہو، جسمانی طاقت بڑھانے کے لیے آپ اس کا استعمال کرائیں گے چائنا، یہ بھی آپ نے 30 کے اندر استعمال کروانی ہے۔ اگلی ہمارے جو میڈیسن ہے الفلفا، یہ مدر ٹینچر کے اندر آپ نے اس کا استعمال کروانا ہے۔ طاقت، توانائی اور الفلفا جو مدر ٹنچر ہے، اس کے آپ 7 سے 5 قطرے پانی میں ملا کے اس کا آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس کا بھی بہت زبردست اپنا رزلٹ ہے۔ اگلی جو میڈیسن ہے جینسنگ، یہ بھی مدر ٹنچر ہے، طاقت اور جسمانی قوت میں اضافے کے لیے یہ۔ اس کے علاوہ پھیپھڑوں اور سانس کی بہتری کے لیے بھی ہے۔ اگلی جو میڈیسن ہے وہ ہے ایسپیڈو سیپرم، یہ بھی مدر ٹینچر کے اندر آپ استعمال کروائیں گے، سانس کی نالیوں کو کھولنے اور آکسیجن کی مقدار بڑھانے کے لیے یہ آپ نے مدر ٹینچر استعمال کروانی ہے۔ اچھا، اگلی میڈیسن ہے کاربو ویجیٹیبل، یہ 30 کے اندر آپ نے استعمال کرانی ہے پھیپھڑوں کی کمزوری اور تھکاوٹ کی صورت میں، یعنی کہ پھیپھڑوں کی کمزوری ہوگی اور تھکاوٹ ہو تو آپ نے کاربو ویجیٹیبل آپ نے اس کا استعمال کروانا ہے۔ اس کے علاوہ تیزی رفتاری اور پرواز کے دوران برداشت کے لیے یہ کاربو ویجیٹیبل ہے، ٹھیک ہے۔ آگے نیکسومیکا 30، کبوتر کی بھوک بڑھانے اور توانائی بحال کرنے کے لیے نیکسومیکا کا استعمال کروا سکتے ہیں۔ ایونسٹیوا، یہ آپ نے مدر ٹینچر کیوپوٹنسی کے اندر اعصابی قوت اور قطرے اور اضافے کے لیے پانی میں، یا اپنے 5 قطرے آپ نے اس کے پانی میں ملا کے اس کا استعمال کروانے۔ جوڑوں اور پروں کی مضبوطی کے لیے، جوڑوں اور پروں کی مضبوطی کے لیے ایونسٹیوا مدر ٹنچر کے اندر آپ نے اس کا استعمال کروانا ہے۔ کلکیریا فاس 6X، یہ ہڈیوں اور جوڑوں کی مضبوطی کے لیے، ایک بار پھر اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، کلکیریا فاس 6X کے اندر ہڈیوں اور جوڑوں کی مضبوطی کے لیے۔ اگلی جو میڈیسن ہے سمفائٹم، یہ 30 کے اندر جہاں پہ ٹوٹی ہوئی ہڈی یا کمزور ہڈیوں کی بحالی کے لیے، یعنی کہ اڑتے اڑتے اپنا کوئی پر وغیرہ ٹوٹ جائے یا ہڈی کا ٹوٹ جانا، تو وہاں پہ سمفائٹم 30 کے اندر آپ نے استعمال کروانا ہے۔ یہ جو میڈیسن ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دوا کو پانی میں مکس کر کے
پلائیں یا خوراک کے ساتھ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پرواز سے پہلے اور بعد میں آرنیکا 30 اور چائنا 30 دینے سے کبوتر کی جو تھکن ہوتی ہے کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو تھکا ہوا کبوتر ہوتا ہے نا، اس کے لیے آرنیکا چائنا یہ آپ نے 30 کے اندر اس کا استعمال کروانا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سے پرواز کا دورانیہ جو ہوگا وہ بڑھے گا، ٹھیک ہے۔ آرنیکا 30 کے اندر اور چائنا 30 کے اندر یہ آپ نے استعمال کروانا ہے تھکن کے بعد۔ یہ کبوتر کی تھکن جو ہوتی ہے وہ کم کرتی ہے، ساتھ میں پرواز کا دورانیہ بڑھا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ الفا مدر ٹنچر کے اندر جنسنگ مدر ٹنچر ایونسٹیوا یہ دینے سے نا کبوتر کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، قوت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ادویات کبوتر کی صحت اور اڑان کو بہتر بنا سکتی ہے۔ جتنی بھی یہ میں نے میڈیسن بتائی ہیں ان کا بہت ہی زبردست رزلٹ ہے، کیونکہ یہ ایلوپیتھی کی طرح اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں۔ الحمدللہ ہومیوپیتھی کی جو میڈیسن ہے ماشاءاللہ ایک تو اس کا رزلٹ بھی بہت اچھا ہے۔ کافی اپنے میرے پاس نا کافی ایسے پیشنٹ آئے ہیں کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آپ انسانوں کو تو بہت ساری میڈیسن دیتے ہیں لیکن جانوروں کے لیے بھی آپ کوئی میڈیسن بتائیں۔ میں نے اس سے پہلے میں نے کل اپنا کتوں کے حوالے سے، اس کے علاوہ جو بھیڑ بکریاں کو جو الرجی ہو جاتی ہے، خارش ہو جاتی ہے، میں نے اس ٹاپک پہ میں نے بات کی تھی، ماشاءاللہ کافی سارے لوگوں نے دیکھی ہے۔ تو آپ سب سے میرے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔